میں سب سے پہلے رجوانہ صاحب، کیا واقعی یہ سعد ڈار صاحب کے نگران وزیراعظم کے طور پر تقرر زیر غور ہے؟ دیکھیے اسد اللہ صاحب، میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا تو مجھے حیرانی بھی ہو رہی تھی کیا آج کا ہمارا پروگرام مفروضوں پہ ہوگا، جو کہ عموماً ہر چینل پہ ہوتا ہے۔ اب جس سٹوری کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، میں اس کا کیا اس پہ میں کوئی گفتگو کروں؟ کوئی چیز سامنے ہے نہیں، کسی چیز کا فیصلہ ہوا نہیں، تو اب ان آپ تردید کر رہے ہیں، مجھے تو کوئی نظر آتا ہے نہ بات ختم۔ نہیں، میں جھوٹ یا سچ کیسے کہہ دوں جب کچھ ہے ہی نہیں؟ ہوا کی باتیں ہیں، جو روز آپ گفتگو کریں، آپ کہیں جی ہم نے سنا یہ بات ہو گئی، جب ہوگی بات تو پھر اس کے بعد آپ تبصرہ کریں۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ ایک سٹوری چھاپ دی انہوں نے، چھاپی ہوگی، ان کو پتہ نہیں کون سی اطلاع ہوگی، میں اس کے بارے میں تو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ، مگر جو کچھ آپ نے کہا اسد اللہ صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کو مفروضوں پہ بتاؤں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ نہیں بن رہے، وہ بن رہے ہیں، تو میرا اس سے آئی ہیو نو کنسرن ود دیٹ۔ میں ایک بڑا تھوڑا بہت جو بھی تعلیم یافتہ ہوں، میں تو کنکریٹ بات کرتا ہوں جو میرے سامنے چیز ہو۔ میں ہوا میں کیسے بات کروں؟ میں تو اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آنیسٹلی، اور اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے بات کروں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت، نگران وزیراعظم تو ایک نیوٹرل سی شخصیت ہوتی ہے، تو اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہو سکتا نا کہ سعد ڈار صاحب کو لگا دیا جائے۔ سنیں سر، وہ بات یہ میں تو پہلے کہہ دیا کہ اس بات پر میں تو گفتگو کرنے سے قاصر ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ اس کو میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیے، میں امکان ہے یا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نگران حکومت کا آپ کو پتہ ہی ہے آئین کیا کہتا ہے، اس کا فیصلہ جیسے ہی اسمبلیاں ختم ہوگی، ان کی میعاد ختم ہوگی، اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا، کنسلٹیشن سے فیصلہ ہو جائے گا، تو اس سے پہلے تو ہوا میں اڑتی باتیں ہیں، اس پر میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں تھوڑا بہت جو شعور ہے اس پر ہمیں لیٹس ویسٹ اوور ٹائم آن سچ لائک presumptions and suppositions۔ جی، اور اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے سر کہ سیکشن 230 میں کوئی تبدیلی ہو، یعنی یہ تو اگر تو یہ ہونی ہے تو یہ تو ظاہر ہے پہلے سے زیر غور ہوگی نا، اس پر کام ہو رہا ہوگا، اس پر اس کا مسودہ بن رہا ہوگا، تو اس بات پر ابھی تک کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ سیکشن 230 میں چینج کر کے نگران حکومت کے اختیارات بڑھائے جائیں۔ انیشیٹو ہوتا تو آپ سے چھپتا، کسی اخبار سے چھپتا، کسی میڈیا سے چھپتا، انیشیٹو ہے ہی نہیں۔ بہرحال وہ ایک سٹوری نمبر 2 آ گئی سعد ڈار صاحب کے بعد، تو چلائیں کام کو، اچھا ہے چل رہا ہے کام، چلائیں۔ صحیح، اگر آپ دیکھیں ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے ان کی سٹوری اور آپ کریڈیبل پولیٹیشین ہیں، آپ نے اس کی تردید کر دی تو ہمارا کام تو یہی ختم ہو گیا، ہم تو آپ کی بات ماننے کو ترجیح دیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، سمجھے نہ ہولڈ آن اسد اللہ صاحب، ہولڈ آن، میں اس کی تائید یا تردید نہیں کر سکتا، میں اس کو مفروضہ سمجھتا ہوں۔ مفروضے کی نہ ہی تائید ہو سکتی ہے، مفروضے کو نہ ہی آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں۔ تردید تو کوئی خبر چھپ جائے، میرے سامنے ہو اور مجھے اس کے حقائق کا پتہ ہو اور میں کہوں ہاں یہ درست ہے، اور مجھے اس کے حقائق کا پتہ ہو اور میں کہوں میں اس کی تردید کرتا ہوں، نتھنگ ایلس۔ باقی درمیانی تو سر آپ یہ کہنا کہ آپ پھر یہ کہیں گے نا کہ آپ لا علم ہیں اس بات سے رجوانہ صاحب، پھر تو آپ کو یہ مناسب ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی میں ایسی کسی بات سے لا علم ہوں، اس لیے نہ میں تردید کر سکتا ہوں نہ تصدیق کر سکتا ہوں۔ پھر آپ مفروضہ کس بات سر مفروضہ اگر کہہ رہے ہیں پھر تو آپ علم میں کرتا، لا علمی ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز برادرم، ابھی کوئی سامنے آئے گی تو میں اپنے علم میں اضافہ کروں گا نا۔ آپ دیکھیں آپ اپنی بات کو پھر میرے منہ سے رجوانہ صاحب اگر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر آپ تردید کر دیں، پھر آپ تردید کرنے سے گریزہ کیوں ہیں؟ دیکھیں ہے نہیں، میں دیکھیں ایسی بات کوئی ہے یا نہیں ہے، ابھی سامنے نہیں ہے تو میں کیسے کہوں؟ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ کی باتوں میں ہاں یا نہ کر دوں، کیسے کر دوں؟ آئی ایم اے ریسپانسبل مین، میں ایسی بات کیسے کروں گا؟ جی رجوانہ صاحب، کوئی آئین میں گنجائش موجود ہے اس بات کی کہ الیکشن کو نگران حکومت کو 9 مہینے تک کھینچ لیں اور الیکشن ڈیلے کر دیں؟ آئین اجازت دیتا ہے؟ نو، ان سو مینی ورڈز، آئین میں تو کہیں نہیں لکھا کہ جو مدت حکومت کی پوری ہو، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں اور نگران حکومت جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ الیکشن میں اسسٹ کرے گی۔ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آرٹیکل 218 سے آنورڈ جو آرٹیکلز ہیں الیکشن کمیشن کے، دیٹ الیکشن کمیشن از ریسپانسبل فار ہولڈنگ دی ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشنز۔ اور جہاں تک نگران حکومت کی آپ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ان کی میعاد بڑھائی جا سکتی ہے، دیکھیں میری نظر میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ایز ویل ایز آف کانسٹیٹیوشن کہ جو میعاد ہے اس کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے، تاکہ جو
اسٹیبلٹی کی بات اپنی جگہ پہ ہے, اکنامک اسٹیبلٹی از دی موسٹ امپورٹنٹ, بٹ اٹ از کو ریلیٹڈ ود پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آرٹیکل 250 مجھے اس کا نمبر یاد نہیں ہے آرٹیکل کا, وہ اس میں ایک ایسی بات ہے کہ اگر کوئی چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ اس میعاد کے اندر ہو اور اگر وہ نہ ہو سکے تو اٹ وڈ بی ڈیمڈ ایز اف اٹ ہیڈ بین ڈن اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مقررہ میعاد میں تصور کی جائے گی. مگر میری نظر میں اب الیکشن کے لیے قوم بھی تیار ہے, لوگ بھی تیار ہیں, تو جو ہی یہ حکومت بنتی ہے نگران حکومت, لیٹس گو فار الیکشن. اور ہماری جماعت نے تو ہم لوگوں نے تو اپنی کیمپین تو بڑے عرصے سے سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور بس یہی ایک دعا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں, اور اس کے بعد جو بھی حکومت پارٹی بنائے جیسی بھی بنے تو دوسری جماعتوں کو چاہیے کہ ملک کی سلامتی کے لیے, اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے مل کے کام کریں. اب جھگڑوں کا اور فساد کا وقت نہیں رہا. آپ نے دیکھا پچھلے 4 سال میں چور چور کا نعرہ لگاتے اور چوری کس کی اور کہاں پکڑی گئی کہ کون مچائے شور والی بات ہے. تو ان باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا. پاکستان کو اس وقت بڑے اتحاد کی, یگانگت کی ضرورت ہے. دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب نے اس مختصر عرصے میں جتنی محنت کی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ, اس پر لاکھ اعتراض ہو. مہنگائی کی بھی بات ہوتی ہے, صاف ظاہر ہے مہنگائی سے عوام پس رہی ہے, اس کو کوئی بندہ سپورٹ یا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. بٹ ایٹ دی سیم مومنٹ حالات کیا ہیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے, کسی کے پاس کوئی چوائس ہے نہیں ہے. اوپر سے دیکھیں کہ قدرت کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے, کہ اوپر سے سیلاب, اوپر سے بارشیں, تو کس چیز سے اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہمیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو, حکومت کو, سب کو یہ طاقت دے کہ اتحاد بھی اور ہم ساری چیزوں سے مقابلہ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے, اس قوم کے گناہ معاف کرے, اور ہمیں ایسے اچھے حکمران دے آئندہ الیکشن میں کہ اس ملک کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کو ختم کر کے آئندہ کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ عوام بھی اب تنگ ہو گئی ہے ان چیزوں سے, تاکہ ملک بھی چلے, استحکام بھی ہو. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے اپارٹ سے یہ تو ہم سب کی دعا ہے, لیکن حکومت عملی بہرحال پاکستان جو ایشوز ہیں ان پر بھی ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے. اس میں رفیق رجوانہ صاحب 2-3 چیزیں ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ظاہر ہے ہمیں ان میٹنگ سے کانٹینٹ کے بارے میں علم نہیں ہے, لیکن جو چیزیں حل طلب ہیں وہ یہ کہ اسمبلی کس دن توڑنی ہے, الیکشن 60 دن میں کروانے ہیں یا 90 دن میں کرانے ہیں, نگران وزیر اعظم کون ہوگا, اور پھر اگر کہیں پر ڈسکشن ہے کہ الیکشن پہ تاخیر ہونی چاہیے, نگران سیٹ اپ کو لمبا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بظاہر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قانونی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن ایک گنجائش نکالنی ہو تو نکل بھی سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل طلب ہے آپ کے خیال میں؟ اس وقت تو حل طلب مسائل جو ہیں وہ ایک تو ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسمبلی کب ٹوٹنی ہے. 60 دن یا 90 دن, 2 دن پہلے توڑیں تو پھر 90 دن ہو جائیں گے, اگر ٹائم پہ توڑیں تو 60 ڈیز ہو جائیں گے. وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نگران حکومت آئین کے میں جو ہے موجود ہے, پروویژن جو ہے اس کے مطابق نگران حکومت بن جائے گی. ہونے تو یہی 2 کام ہی ہے نا. اب باقی یہ بات کہ نگران حکومت کب تک چلے گی, ابھی تو فوری طور پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نا. نگران حکومت کا مقصد تو ہے ٹو اسسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان, جیسے پہلے میں نے گزارش کی ہے. تو ابھی سے یہ بات کرنا کہ جو نگران حکومت کو ایکسٹینڈ کیسے کیا جائے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ حل طلب ہے یا کوئی مسئلہ ہے. دیر از نو ایشو ریگارڈنگ دس کہ نگران حکومت پرلونگ کرے گی. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو پھر کنسلٹیشن کی جا سکتی ہے. ادروائز جو آئین میں موجود ہے کہ الیکشن اسمبلی کو توڑنے کے بعد 60 دن میں یا مدت پوری ہونے کے بعد 5 سال پورے ہونے کے بعد 60 دن میں یا اس سے پہلے توڑنے میں 90 ڈیز, نو ایشو, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. نگران حکومت پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر نے. مگر پی ڈی ایم ہے, وہ تمام اتحادی جماعتوں سے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی رابطہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال میں کسی کو اگنور کیا جائے گا. سب سے مشاورت ہوگی. اور نگران حکومت کیسے بنے گی, وہ پھر نگران حکومت جب بنے گی وزیر اعظم آئیں گے, انہوں نے اپنی کابینہ بنانی ہے, جیسے بھی بنے گی. تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں اور قبل از وقت ہم وابیلا کر دیں کیا ہوگا, کیسے بنے گی. وہ تو آئین نے راستہ دکھا دی ہے, روڈ از ویری مچ کلیئر. تو اس پر جب ٹائم آئے گا ساری چیزیں ہو جائیں گی. اس سے پہلے اگر ہم مسائل پیدا کر دیں کہ اس مسئلے کا کیا ہوگا, وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, اس نے ٹائم پہ حل ہونا ہے. وہ کام, بلکہ وہ کام ہے, مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ تو لا ہیز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. اس نے اپنا راستہ لینا ہے. اور میں نہیں سمجھتا صاحب یہ بحث اس لیے جنم لے, عام حالات میں یہ بحث جنم نہیں محاورہ کام, لیکن اس وقت کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ موقف
عام طور پر جو سر ہم یہ بحث کرتے بھی نہیں ہیں، جب بھی انتخابات ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے 90 دن میں یا 60 دن میں الیکشن ہونے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہوتی. لیکن اس مرتبہ چونکہ کئی سیاسی جماعتیں یہ موقف رکھتی ہیں کہ الیکشن کو ابھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بحث تو اسی لیے جنم لے رہی ہے، جیسے بھی روکری صاحب نے کہا کہ الیکشن کو وقت پر نہیں ہونا چاہیے، 6 مہینے کم از کم الیکشن آگے لے کے جانا چاہیے، تبھی یہ بحث جنم لے رہی ہے کہ پھر مختلف موقف ہونے کے بعد فیصلہ کیا ہوگا. سر بات یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی رائے ہے، ہر کسی کے سارے پاکستانی اپنی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس میں سوائے اس کے اپنا ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی کہ ابھی کرائیں، وہ کہتے ہیں پہلے مردم شماری کے ایشو کو حل کریں. تو وہ ایک بہت لمبا ایشو ہے، اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. وہ حل کیسے ہوگا؟ اس میں اگر مردم شماری پہ جائیں گے، پھر حلقہ بندی ہوگی، پھر حلقہ بندی کے بعد پھر سیٹیں بڑھائی جائیں گی، جو مطالبہ ہے تو بڑھائیں گے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. تو وی آر لیفٹ ود نو ٹائم ایٹ آل. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، چاہے حلقہ بندی نئی نہ بھی بنے. جتنے ووٹر لسٹ پہ لوگ انرولڈ ہیں، انہیں پرانے حلقوں پہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہو جائے تو یہ پنڈورا باکس کھولنے کی بجائے بند ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں. لیٹس گو اسٹریٹ. پاکستان کو پٹڑی پہ چڑھایا ہوا ہے، اللہ کرے گا یہ چلے گا انشاءاللہ. اسی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے ود سرٹن موڈیفیکیشنز، جس طرح کے حالات ہوں اس کو چلنا چاہیے. اگر دائیں بائیں ہوئے تو پھر اس کو نقصان ہوگا پاکستان کی سیاست کو بھی اور پاکستان کی معیشت کو بھی، خدا نخواستہ ہو سکتا ہے.